السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور یہ واقعہ میری فیملی کے ساتھ کچھ سال پہلے ہوا تھا۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جو ہر وقت ایک عجیب سی کہانیاں اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک جنات کا خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لے جاتے ہیں۔ پارک میں جھولوں کی اچھی فیسلٹی ہے، لیکن انہی جھولوں میں سے ایک جھولا میری چھوٹی بہن ریدا کے لیے ایک خطرناک صورت بن گیا۔ میری بہن ریدا ایک پیاری سی چھوٹی بچی، ہر شام میرے پیرنٹس اسے پارک لے جاتے تھے۔ پارک کے بیچ ایک پرانا درخت تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھا پارک کو ڈھک لیتا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات کا خاندان رہتا ہے، اسی لیے کوئی اس درخت کے پاس نہیں جاتا تھا۔ لیکن ہم نئے اس علاقے میں آئے تھے اور ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ ایک دن ریدا نے شام 7 بجے پارک جانے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ اس کی ضد کے آگے پیرنٹس کو ہار مان کر اسے پارک لے جانا پڑا۔ جب ہم پارک پہنچے تو ہر طرف خاموشی تھی، وہ عجیب سی خاموشی۔ میری بہن کہتے کہتے وہی درخت والے جھولے تک لے گئی۔ پیرنٹس نے اسے جھولے پر بٹھا دیا اور خود پاس ہی ایک بینچ پر بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میری امی کی نظر ریدا پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا بچہ ریدا کے پیچھے کھڑا ہے اور اسے جھولا دے رہا ہے۔ ریدا اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری امی کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پارک میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، پھر یہ بچہ کون تھا؟ امی فوراً ریدا کے پاس گئیں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، وہ بچہ درخت کے پیچھے گیا اور اچانک غائب ہو گیا۔ میری امی نے ریدا کو گود میں لیا اور ہمارے ابو کے پاس لے آئیں۔ جب انہوں نے ابو کو بتایا تو دونوں ڈر کر فوراً گھر لوٹ آئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد ریدا کے روم سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کبھی کبھی اسے اکیلا کسی سے باتیں کرتا ہوا دیکھا جاتا۔ جب ہم پوچھتے تو وہ کہتی، یہ میرا نیا دوست ہے۔ ہمارا ڈر بڑھتا گیا۔ پھر ایک پیر بابا کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریدا پر پارک کا اسیب ہو گیا ہے۔ بابا نے کہا کہ یہ اسیب اب اسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ریدا ابھی چھوٹی ہے اور اس نے اس اسیب کو اپنے دوست مان لیا ہے۔ 6 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی جب رات کے 2 بجتے ہیں، ریدا کے کمرے سے ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ریدا کسی کے ساتھ بات کر رہی ہے، لیکن جب بھی ہم اس کا دروازہ کھولتے ہیں، روم میں صرف وہی ہوتی ہے اور ایک عجیب سی ٹھنڈک۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر پیر بابا کو بلایا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی دعائیں وغیرہ پڑھی ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ریدا صحیح ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت خوفناک ثابت ہوا۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ علی، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی۔ چلے بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اعجاز ہے اور یہ کہانی میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو کبھی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب میرا بیٹا سعد، ہمارا اکلوتا بیٹا، ایک عجیب و غریب حادثے کا شکار بنا اور آج تک اس کی طبیعت سنبھل نہیں پائی۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک پرانا قبرستان ہے۔ ہم اس علاقے میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں یہ انگریزوں کے زمانے کا ہے اور آج بھی وہاں ان کی پرانی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں سیدھا اس قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور چھت سے پورا قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے کی کھڑکی بھی اسی طرف تھی اور اکثر وہاں سے گزرنے والی ہوا ایک عجیب سا اثر پیش کرتی تھی۔ اس رات کچھ 2:30 بجے کا وقت تھا۔ سعد اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا۔ سب کچھ بالکل معمولی لگ رہا تھا، لیکن اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو قبرستان میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ پرندے بے چینی میں ادھر ادھر اڑ رہے تھے
اور پھر اچانک کتے زور زور سے بھونکنے لگے، جیسے کسی غیر انسانی چیز کو دیکھ لیا ہو۔ سعد نے آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی سے دیکھا تھا اور کھڑکی بند کرنے گیا تھا۔ جب وہ کھڑکی کے پاس تھا تو اس نے دیکھا کہ عورت جس نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، ایک میلی کچیلی سی چادر، قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ کتوں نے اس سے گھیرا ہوا تھا۔ سعد کے دل میں تشویش ہوئی۔ اس نے کھڑکی بند کی، لیکن اس کا دل اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر پتہ نہیں کیا سوجا، وہ گھر سے باہر نکل آیا اور اس عورت کے پیچھے چل دیا۔ رات کے اس وقت قبرستان جانا سمجھداری نہیں تھی، لیکن سعد کا دل اس کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اندر پہنچا تو وہ عورت ایک پرانی قبر کے پاس کھڑی تھی۔ سعد نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے بنا مڑے اپنی گردن پوری گھما دی۔ اس کا چہرہ سعد کی طرف تھا، لیکن اس کا جسم اب بھی دوسری طرف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کالش تھی اور اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ سعد کے ہوش اڑ گئے۔ سعد وہاں سے بھاگتا چلا گیا، لیکن جب قبرستان کا دروازے تک پہنچا تو اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ گر گیا، جس کی وجہ سے سر پر چوٹ لگی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میں نے اپنے سعد کو وہاں بے ہوش دیکھا تو میرا دل کانپ گیا۔ اسے اٹھا کے گھر لے آیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے رات کی ساری بات بتائی۔ تب سے سعد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہے اور وہ عورت اس کے خوابوں میں آتی ہے۔ دن گزرتے گئے، لیکن سعد کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور بگڑتی گئی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور ہاتھوں پر ناخون کے گہرے نشان تھے۔ مجھے لگا کہ کچھ تو غلط ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس گھر میں پڑھائی کروائی، جس سے کہ کچھ معاملات بہتر ہوئے۔ جی بہت شکریہ اجاز، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں بھوت، جنات اور بدروحیں اکثر اپنی ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے یا پھر اپنے انتقام لینے کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اصل میں ہوتا ہے، جب تک وہ رات میری زندگی میں نہیں آئی۔ مجھے یاد ہے میرا اور ثنا کا نیا شادی شدہ سفر شروع ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ہنی مون کے لیے ہمالیہ جانے کا پلان بنایا تھا۔ ساری تیاری مکمل تھی، سامان کار میں رکھا اور ہم دونوں روڈ ٹرپ پر نکل پڑے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہائی وے پر ہماری کار کے سوا اور کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ روڈ کے دونوں طرف گھنے جنگل اور اندھیرا تھا۔ ثنا اور میں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک میری کار کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ ایک دم سے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کار کو سائڈ پہ روکا اور اتر کر دیکھا۔ گاڑی کے نیچے ایک کالی بلی مر چکی تھی۔ ثنا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بلی کی لاش کو جنگل میں دفنانا بہتر ہوگا۔ ہم دونوں نے لاش اٹھائی اور ایک اندھیری جگہ پہ دفنا دی۔ لیکن جب ہم واپس آئے اور کار سٹارٹ کرنی چاہی تو کار نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اندھیرا گھنا تھا اور ہر طرف جنگل اور سناٹا تھا۔ ثنا تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، عادل، پیدل چل کر کوئی ہوٹل یا کوٹیج ڈھونڈ لیتے ہیں، یہاں رکنا ٹھیک نہیں لگتا۔ میں اس کی بات سے متفق تھا اور ہم چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانا خستہ حالت گیسٹ ہاؤس نظر آیا۔ اس وقت وہ جگہ کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اندر جانے پر ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ میں نے اسے ایک کمرے کی چابی مانگی۔ اس نے بنا کچھ بولے ہمیں چابی دے دی۔ ثنا کی نظر ایک بلی پر پڑی اور وہ زور سے چلا اٹھی، عادل، یہ وہی بلی ہے جو ہماری کار کے نیچے آئی تھی۔ ثنا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، تم تھکی ہوئی ہو ثنا، چلو کمرے میں چلتے ہیں، نہا دھو لو اور فریش ہو جاؤ۔ ثنا نے اپنے وہم کو جھٹک دیا اور ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثنا باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو شیشے کے سامنے بنانے کی کوشش کی
جب اچانک اسے وہی بلی اور اس بوڑھی عورت کا چہرہ شیشے میں نظر آیا۔ اس کی چیخ اتنی زور کی تھی کہ میں دروازہ پیٹنے لگا، ثنا کیا ہوا ہے؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں ریسیپشن پر بھاگا ماسٹر کی لینے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک دیوار پر کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ پڑھنا مشکل تھا، اور نیچے ایک کالی بلی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ گھبراہٹ کے ساتھ میں واپس کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو جو میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ثنا ہوا میں لٹکی ہوئی تھی، جیسے لگ رہا تھا کہ کسی چیز نے اسے ہوا میں پکڑا ہوا ہو۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، میری ثنا کو چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسی وقت ثنا زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا ماننا ہے کہ جو کالی بلی ہماری گاڑی کے نیچے آئی تھی وہ کوئی معمولی بلی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جادو کرنے والے کی یا کالے علم کرنے والے کی کوئی خاص جانور یا بلی ہو سکتی تھی جو کہ ہماری کار کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ اس کے بعد ثنا کی حالت پورا ہفتہ خراب رہی اور پورے ایک ہفتے بعد جا کے ہم واپس اپنے گھر پہنچے۔ یہ ہنی مون کا سفر ہمارے لیے بہت خطرناک تھا۔ یہ بہت شکریہ عادل، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔